رائٹی کی بات ہوئی، پانی ہمارا حق ہے اس کی بات ہوئی، اس کی قیمت ہمیں ملنی چاہیے اس حوالے سے بات ہوئی، ہمارے گیس کے رائٹی کے حوالے سے، صوبے کے حق کے حوالے سے اور پھر علاقے کے حق کے حوالے سے حکومت سے بھی مطالبہ ہوتا رہا اور اس پہ احتجاج بھی ہوتے رہے، اس پہ بھی بات ہوئی تفصیل سے۔ اور ہمارا ملک جو ہے زراعت پر منحصر ملک ہے، اور زراعت ہی وہ بنیاد ہے ہماری اس ملک کی معیشت کے حوالے سے، ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے جناب۔ اور ہمارے صوبے کو الحمدللہ پانی کے حوالے سے، معدنیات کے حوالے سے مالا مال بنایا، اور ظاہر بات ہے کہ پھر جو صوبہ معدنیات پہ اور پانی پہ جو حق رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا حق پہلے اپنے اس صوبے کو ملنا چاہیے۔ جناب اسپیکر، جب چشمہ رائٹ بینک کینال منظور ہوا تھا تو اس کا افتتاح مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے بیلچہ لگا کے اس کا افتتاح کیا، اور اپنے صوبے کا جو پانی ہے اس کا حق مانگا تھا، اور پھر وہ 5000 کیوسک کے حوالے سے وہ پانی ہمارے صوبے کو ملا، جس میں سے 3200 کیوسک پانی جو ہے وہ ہمارے صوبے کا، اور 1800 کیوسک پانی جو ہے وہ پنجاب کے لیے، ڈیرہ غازی خان کے ضلع کے لیے تھا۔ جناب اسپیکر، اس وقت ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں 11000 کیوسک پانی ملنا چاہیے، اور 11000 کیوسک پر جھگڑا چلا، اور آخر کار وہ پانی کا جو حق تھا 11000 کیوسک کا وہ ہم نے منوایا مرکز سے، اور پھر اس پہ یہ طے ہوا کہ آگے ہم نے اس منصوبے کے بعد فرسٹ لفٹ کینال بنانا ہے، فرسٹ لفٹ کینال، سیکنڈ لفٹ کینال، تھرڈ لفٹ کینال جناب اسپیکر۔ اور یہاں میں آپ کو اس خطے کی جو اہمیت ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جناب اسپیکر، کہ ہمارا تقریباً کوئی 21-22 لاکھ ایکڑ زمین ہماری ڈیری خان کی ایسے ہے کہ جس کو سیراب کیا جا سکتا ہے، جس پہ زراعت اگائی جا سکتی ہے، زراعت کا جو شعبہ ہے وہ کامیابی سے اس زمین پر آپ اس سے وہ لے سکتے ہیں، لیکن 22 لاکھ ایکڑ زمین کو آپ نے کس طرح سیراب کرنا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ اس میں آپ کو پانی کا حق ملے گا تو پھر آپ اس کو سیراب کر سکیں گے۔ تو جیسے فرسٹ لفٹ کینال کی بات کی کہ 3 لاکھ سے اوپر یہ 3 لاکھ ایکڑ زمین کو سیراب کر سکتا ہے اور وہ زرعی زمین بن سکتی ہے، تو ہمارے اس پورے صوبے کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے وہ اناج۔ اگر ہم وہ اناج ہماری 3 لاکھ ایکڑ سے زیادہ وہاں پہ اس کاشت میں آئے گی تو ہم پورے صوبے کو خود کفیل کر سکتے ہیں اناج کے حوالے سے جناب۔ اور اس کے علاوہ پوری زمین پڑی ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ پھر سیکنڈ لفٹ کینال، تھرڈ لفٹ کینال، اس طرح ہم اس کو تقریباً کوئی 12 لاکھ ایکڑ زمین کو سیراب کر سکتے ہیں جناب اسپیکر۔ اور اس کے بعد ہمارے جو چھوٹے چھوٹے ڈیم بن سکتے تھے ہماری ڈی خان میں، چاہے وہ گومل زام کے نام سے تھا، ٹانگ زام کے نام سے تھا، حیدر زام کے نام سے تھا، درافت زام کے نام سے تھا، شیخ حیدر زام کے نام سے، تو یہ چودوان زام کے نام سے، تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے ڈیم تھے جس سے مزید زمین کو بھی سیراب کیا جا سکتا تھا اور وہاں سے بجلی بھی پیدا کی جا سکتی ہے جناب اسپیکر۔ اور ظاہر بات ہے کہ ہم اگر وہاں سے بجلی بھی پیدا کریں، اگر ہمیں وہ فلڈ ڈیمیجز جو ہوتی ہیں، ہمارے صوبے کا نقصان ہوتا ہے، وہ بھی نقصان نہ ہو، اور ہم زمین کو بھی سیراب کریں اور زیر کاشت ہم اس کو لا سکیں، تو اس سے بہتر جو ہے وہ ہو نہیں سکتا تھا، اور ہم اس کے بعد پورے ملک کو، دوسرے صوبوں کو بھی ہم اناج دے سکتے تھے جناب اسپیکر۔ تو اس حوالے سے ہمارا وہ علاقہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے جناب اسپیکر۔ میرے دوستوں نے ساری باتیں کی ہیں، تفصیل سے باتیں کی ہیں، لیکن میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ ہمارے صوبے کا
حق بنتا ہے اور پورے صوبے کو اس کا فائدہ ملتا ہے، تو میں اس کو جس انداز سے دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس پورے زمین کو آباد کیا جائے تو پھر پورے اس صوبے کو اناج پورا نہیں ہوگا، بلکہ پورے پاکستان کو آپ اس سے اناج دے سکتے ہیں جناب اسپیکر۔ تو اگر آج ہم تقریباً ساتھ ساتھ مجھے یہاں اس اسمبلی میں یہ جو پچھلا سیشن تھا اور ابھی جو ٹینیور چل رہا ہے، مسلسل ہر بجٹ میں ہم نے لفٹ کنال کے حوالے سے بات کی، اس کی ضرورت پہ زور دیا، اس کی ضرورت اس ایوان میں پیش کی اور حکومت کو احساس دلانے کی کوشش کی کہ اگر آپ اس ضرورت کو پورا کریں گے تو پھر آپ اپنے صوبے کو خود کفیل بنا سکتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں، معاشی لحاظ سے اپنے صوبے کو آپ اوپر لا سکتے ہیں، اور اناج جو ہے جو عام ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، اس کو اگر ہم اپنے صوبے میں لوگوں کو مہیا کر سکیں تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے جناب۔ آج چشمہ رائٹ بینک کینال کی وجہ سے آپ کا جو فوڈ منسٹری ہے اگر وہ اس پہ کام کر رہی ہے اور اس صوبے میں اس کی اہمیت ہے تو وہ چشمہ رائٹ بینک کینال اس کی ایک بنیاد ہے جناب اسپیکر۔ تو ہمیں تو اس پہ سوچنا چاہیے، اور میں تو دیکھیں جیسے بجلی کی رائٹی کی بات اور جتنی بجلی ہمارا صوبہ پیدا کرتا ہے اور اس حوالے سے جو ہمارا حق بنتا ہے اور اس کے حوالے سے جو ہماری رائٹی بنتی ہے، اگر ہم اس کو بھی بروکار لائیں تو ہم چھوٹے چھوٹے ڈیم بھی بنا سکتے ہیں، ہم جو ہے یہ لفٹ کینال بھی بنا سکتے ہیں، تو ہم ہر حوالے سے جو پانی ہمارے صوبے میں ہے، اللہ نے ہمیں یہ پانی اس نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اس کو ہم کارآمد طریقے سے اگر ہم اس کو لائیں اور اس کو استعمال میں لائیں تو ہمارا صوبہ آج کہاں سے کہاں ہوتا جناب اسپیکر۔ اور کب سے یہ منصوبے چل رہے ہیں، آپ یقین جانیے کہ جو گوملزام ڈیم بنا ہے جناب اسپیکر، اور اب جا کے اس کی ایریگیشن ہوگی اور اب جا کے وہ پانی زمین کو سیراب کرے گا جناب اسپیکر، یہ تقریباً کوئی 62 میں مفتی صاحب نے سب سے پہلے اس منصوبے کو اٹھایا تھا گوملزام کو، اور پھر وہ گوملزام بنا بے نظیر بھٹو کے دور میں، پیپل پارٹی کی حکومت تھی اور اس دور میں جا کے وہ گوملزام دوبارہ شروع ہوا اور اب جا کے وہ کمپلیٹ ہوا ہے، اور اب جا کے بڑی مشکل سے اب زمین کو وہ پانی سیراب کرے گا جناب اسپیکر۔ تو اس سے بھی کم از کم تقریباً کوئی 80,000 ایکڑ زمین آباد ہوگی، جس سے کچھ ٹانک کا علاقہ آباد ہوگا، جس سے کچھ ڈی آئی خان کا علاقہ آباد ہوگا۔ تو جناب اسپیکر ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ جو حقوق ہوتے ہیں یہ بڑے حساس ہوتے ہیں جناب اسپیکر۔ اگر آپ حقوق اس قوم کے حوالے سے ہو، اس مقامی علاقے کے حوالے سے ہو، وہ صوبے کے حوالے سے ہو جناب اسپیکر، اگر آپ وہ حقوق مہیا نہیں کریں گے اور وہ حقوق ان کو نہیں ملے گی جناب اسپیکر، تو پھر احساس محرومیت پیدا ہوگی جناب اسپیکر، اور اس احساس محرومیت سے پھر نفرت جنم لیتی ہے، اور ہم اس احساس محرومیت جو ہمارے مرکز کی جو صوبوں کے حقوق بنتے ہیں اور آج تک ہم ان کو وہ حقوق نہیں دے سکے، اس کی وجہ سے وہ نفرتیں جنم لے چکی ہیں جناب اسپیکر۔ اور آج آپ کے ملک میں جب قومیتوں کی بات ہوتی ہے، یا بلوچ کی بات ہو، بلوچستان کی بات ہو، بلوچستان موومنٹ کی بات ہو، چاہے وہ سندھ کے حوالے سے بات ہو، چاہے کے پی میں بات ہو، تو وہ احساس محرومیت پیدا کرنے کی بنیاد جو ہے وہ ہم فراہم کرتے ہیں جناب اسپیکر، اور وہ یہ کہ ہم حق فراہم نہیں کرتے جناب اسپیکر۔ اور جب تک ہم اس مسئلوں کو، حساس مسئلوں کو ذمہ داری سے نہیں لیں گے اور ذمہ داری سے ہم اس کو پورا نہیں کریں گے جناب اسپیکر، یہ فلور ہے ذمہ داری کا، یہاں پارلیمنٹ جو آپ کے صوبے کا تقریباً 3-3.5 کروڑ لوگوں کی آپ نمائندگی کرتے ہیں، اگر آج ہم یہاں پہ وہ بات نہ کریں اور کل کو وہی نقصانات ہم جناب اسپیکر اٹھائے تو پھر اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ملک کہاں جائے گا؟ اگر حقوق نہیں ملیں گے نفرتیں پیدا ہوں گی، احساس محرومیت کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوں گی، صوبائیت کی بات ہوگی، ہم ایک قوم نہیں بن پائیں گے جناب اسپیکر اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے، اگر ہم وہ حق فراہم نہیں کریں گے جناب اسپیکر، اگر ہم علاقائی ہو، صوبائی ہو اور صوبوں کو حق دینا ہو، اگر وہ حق ہم فراہم نہیں کریں گے جناب اسپیکر تو پھر احساس محرومیت پیدا ہوگی، اور اس احساس محرومیت سے پھر نفرتیں جنم لیتی ہیں، اور پھر ہم
समझते हैं कि फला कौम हमसे वो हक मार रही है, उसके खिलाफ बात होती है। हमारी जो आगे इलेक्शनें होती हैं, उस इलेक्शनों में आप देखें कि आज जब इलेक्शन होते हैं तो हमारी अक्सर जो मरकजी इस पूरे मुल्क में हर सूबे में वो इलेक्शन में उनके मेंबरान आते थे, आज सूबाई लेवल तक उसको महदूद हुए हैं, और उसकी बुनियादी वजह एहसास महरूमियत। तो हमें चाहिए कि हम उन हुकूक पे बात करें। हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि ये हमारे पूरे सूबे का हक है, हम आपके साथ खड़े हैं। हम जिस तरीके से भी, जहां से भी हम स्टार्ट लें, लेकिन हमें ये स्टार्ट लेनी चाहिए। और अगर आज हम स्टार्ट लेंगे, आज डॉलर कितने पे पहुंचा हुआ है, हमारी लागत कहाँ पे चली जाती है किसी भी मंसूबे को पूरा करने के लिए। जो हम MMA के दौर में हम 25 अरब से 50 अरब में पूरा कर सकते थे, फिर पिछले दौर में नवाज शरीफ के दौर में और यहाँ हमारी PTI की हुकूमत थी, उसमें 125 अरब का था, और अब जाके वो तकरीबन कोई 200 अरब पे पहुंच जाएगा। और हम वो मंसूबा जो है हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है, और हम वो पानी भी हासिल नहीं कर रहे। अगर ये रिफ्ट कैनाल का उसको तकरीबन 3-4 सालों में वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं आबियानी की सूरत में, अगर हम जमीन भी आबाद करें, रोजगार भी मिले, लोगों की मेयार जिंदगी भी बुलंद हो, और हम गवर्नमेंट को भी पैसा दे सकें, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जनाब। और पानी को भी हम जेरे इस्तेमाल लाते हैं, और वो जो हमारा पानी का हक ज़ाया हो रहा है और उस पर हमें कोई पैसा भी नहीं मिल रहा, वो पानी भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं जनाब स्पीकर। तो ये मेरी गुजारिशात की बातें बहुत हुई उस पर, तो मैं इस हवाले से थोड़ा सा उस पर अहमियत और रोशनी डालना चाहता था कि ताकि ऐवान के सामने ये बात है। और ये काफ़ी अरसे से और हर साल हम करते हैं, लेकिन कोई शुरुआत उसकी नहीं होती, किसी न किसी जगह से हमें उसकी शुरुआत देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सुल्तान